الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعارضين لأهدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پڑھیں الصلاۃ والسلام درود شریف اگر کوئی صاحب دل پڑھنے والا ہو اور ایک ہی مرتبہ درود شریف پڑھ دے تو مجمع میں جتنے لوگ بدبخت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارے خوش بخت ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ معذرت چاہتا ہوں تاخیر کی کراچی سے میں آیا ہوں طبیعت میں خطی طور پر آپ کی بارگاہ میں حاضری کا تحمل نہیں تھا طبیعت میں لیکن میں باوجود اس کے ابھی سیدھا ایئرپورٹ سے آپ کے پاس آ رہا کہیں بھی بیان کر کے نہیں آ رہا سیدھا اس میں تاخیر ہو گئی جہاں پر تھوڑا سا آدھا پونا گھنٹہ انٹرچینج پہ لگ گیا ساتھیوں کے ذرا نہ سمجھ آنے کی وجہ سے رستہ اس کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا یہ تو مجھ پر حق ہے کہ میں معذرت چاہوں مگر جو انتظار آپ نے کیا وہ میرے لیے نہیں کیا عشق مصطفیٰ کا آپ کا یہاں ٹھہرنا رات کے اس حصے میں بیٹھنا اور صرف اس لیے کہ جانے جانا کی بات سنیں گے یہ میری اپنی ہی بات کی توثیق ہے کہ گل میری نہیں گل ساری نہیں ہو سکتا کہ ہمارا بیٹھنا ضائع چلا جائے قطعاً نہیں ہو سکتا اس لیے درود شریف جب پڑھا جائے دائیں بائیں اپنی دیکھنا توجہ آتے رہیں گے لوگ بیٹھتے رہیں گے جس کے نصیب رب نے جگانے ہوں گے اسے جگا کر نصیبوں کو جگاتا یہ تو اللہ کے کام ہے اللہ پاک نے فرمایا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو محبوب سبحان اور فلانا بندہ شراب دے نشے دے دھوتے جا جا کے انہیں توجہ کر اور انہوں کتبہ دا سردار سبحان اللہ سبحان اللہ فضل کی باتیں اور حضور پاک کی درود شریف کی جو میں نے آیت پڑھی تقریر شروع کرنے سے پہلے زندگی میں جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا دل سے قسم ہے اللہ پاک کی الوہیت کی اس کی سمادیت کی اس کی قادریت کی اس کی اولویت و اولیت کی اس کے اسرار کی اور اس کے پورے کلام کی اور ہر اس کے مبعوث شدہ نبی کی جس نے میرے آقاؤ مولاؤ ماواؤ ملجاؤ قبلاؤ کعبہ جانے جانا سید الاولین والآخرین پہ
زندگی میں ایک مرتبہ دل سے درود پڑھا، حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جنت میں قدم اس وقت تک نہیں دھروں گا جب اسے جنت میں لے اس لیے ذرا پیار سے پڑھیں بولے بہت اونچا نہ پڑھیں صحیح اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان علیاً فی درجاتہ فاطماً فی تطہیراتہ حسناً فی صفاتہ شہیداً فی تجلیاتہ زین العابدین بعباداتہ باقراً فی العلم الاولین والآخرین بمعلوماتہ صادقاً فی اقوالہ قاظماً فی جمیع احوالہ متمکناً فی مقام الرضا جواداً کفو عند العطا ہادیاً الى سبیل النجات عسکریاً مع الغزاة مہدیاً الى طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ مجمعین۔ اللہ کے لیے بے حد بے حساب تعریف ہے جس کی نظر میں ہمارے آقا کے چہرے کے سوا کوئی چہرہ بھایا ہی نہیں۔ اب کہیں سبحان اللہ۔ اس رب کے لیے تعریف جس کی آنکھوں میں حضور پاک کا چہرہ کھب گیا۔ اس رب کے لیے تمام تعریفیں کہ جس نے محبوب پاک کی ہر ادا سے محبت کی۔ محبوب چلے تو فرماتا ہے محبوبہ تیری کلیوں کی قسم، جن گلیوں میں چلے فرماتا ہے ان گلیوں کی قسم۔ محبوب زلف سوارے تو فرماتا ہے تیری زلف کی قسم۔ محبوب جو امامہ اپنے سر اقدس سے ذرا پیچھے ہٹائے تو فرماتا ہے تیری چمکتی ہوئی پیشانی کی قسم۔ محبوب جو یاروں میں اور گھر میں بیٹھ کے چند باتیں کرے تو فرمایا محبوبہ تیری باتوں کی بھی قسم، جن ہونٹوں سے یہ باتیں نکلتی ہیں ان ہونٹوں کی بھی قسم۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے اپنے محبوب سے ایسی محبت کی ہے کہ جس محبت کی کوئی دوسری تفصیل ملتی ہی نہیں، نظیر ملتی ہی نہیں، اور درود اور سلام ہو ان پر کہ جن کی سرداری پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سید الانبیاء خمسۃ، سید الانبیاء خمسۃ، آپ فرماتے ہیں نبیوں کے سردار 5 ہیں۔ کیڑے کیڑے؟ ایک تو سردار آپ سرکار، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، سمجھ آتی بھی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ سید الانبیاء خمسۃ و سید الخمسۃ محمد۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا۔ جبریل کو بھی یہ کہنا پڑا جو خوشبو تیرے پسینے کی ہے، آمنہ کے لال وہ تو گلاب کی پتیوں میں بھی نہیں ہے، جو سیاہی تیری زلف میں ہے وہ تو رات کے اندھیرے میں بھی نہیں ہے، جو چمک تیری گالوں میں ہے وہ شمس و قمر کی روشنی میں بھی نہیں ہے۔ اے آمنہ کے لال جو پاکیزگی، جو نزہت، جو ندرت
جو لطافت اور جو کمال آپ کے قدم کی تلی میں ہے وہ دیگر انبیاء کے ماتھوں میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب سجدہ کرتے رہے، ان کے ماتھے زمین پر ٹکتے رہے، لیکن ساری زمین پھر بھی پاک نہ ہوئی، وہی جگہ پاک ہوئی جہاں انہوں نے سجدہ کیا۔ مگر اے آمنہ کے لال، جب آپ نے دنیا میں جلوہ گری فرمائی، آپ نے ننھا سا قدم زمین پر رکھا اور پھر اعلان کیا، جو لَتْلِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے میری برکت کے سبب ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ حق محمد، 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 حق محمد۔ تھوڑی سی اس بارے میں اور چینجنگ کرتے، تھوڑی سی میں کہوں گا حق محمد یا محمد، آپ سب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے پھر اسی طرح چلانا ہے نعرہ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بول رہے ہیں حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم پروردگار عالم کے ساتھ خدا کی عزت و ناموس کی قسم، آپ کی مثل کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوقف عبدان بین ید اللہ تعالی یوم القیامہ فیأمر اللہ تعالی بہما الی الجنہ فیقولان ربنا بما استحلنا الجنة ولم نعمل عملا يجازينا الجنة فيقول الله تعالى ادخلا الجنة فعني عليت على نفسي أن لا يدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد۔ زور سے پہلے کہہ دیں سبحان اللہ، پھر حدیث کا ترجمہ سمجھنا، پہلے بغیر سمجھے کہہ دو سبحان اللہ۔ بن دیکھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور بن سمجھے ہوئے حضور کا نام سنو اور تمہیں شک پڑ جائے کوئی حضور کی عظمت کی بات ہے، اس پہ اب ترجمہ بھی جاننے سے پہلے ہی مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرمایا توبہ اس کے لیے مبارک ہو لمن رانی و آمن بی، اسے ایک مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا ہے اور ایمان لایا ہے مجھ پر، و توبہ سبع مرات لمن لم یرانی و آمن بی، اسے 7 مبارکیں ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لایا۔ دیکھنے والے کو ایک مبارک دی، کیوں کہ تم نے 2 آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے چاند کو ٹکڑے کیا ہے، تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے سورج کو پلٹایا ہے، تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، صدیق اکبر کے قدم پاک سے سانپ کا زہر دور ہو گیا ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، قتادہ کی آنکھ لوٹ کے واپس آئی ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، مدینے کے کڑوے کنویں میٹھے ہو گئے ہیں، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، خوشہ کھجور کا ٹوٹتا ہے، ہمارے قدم میں آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، ہماری رسالت کی گواہی دیتا ہے، لوٹ کے ہمارے کہنے پہ پھر کھجور کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، پانی میں پتھر بہتا ہوا آتا ہے، ہماری شہادت دیتا ہے، الوہیت کا اعلان کرتا ہے، اور
پھر لوٹ کے ہمارے حکم سے واپس چلا جاتا ہے۔ تم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے جو بکری دودھ نہیں دیتی ہے ہم اس میں ہاتھ پھیرتے ہیں تو برتن بھر جاتے ہیں، پھلوں میں دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے لگو لگ صحرا میں پانی ختم ہو جاتا ہے اور تم بلکتے ہو اور ترستے ہو پانی کو، اور ہم اپنا ہاتھ چادر میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا رب ہماری انگلیوں سے 5 نہریں پانی کی روا کر دیتا ہے۔ تمہارے 1500 افراد پانی پی جاتے ہیں اور تمہارے جانور سیراب ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری انگلیوں کا پانی ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا۔ ہم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جابر کی بیوی نے 1.25 سیر آٹا پکایا ہے اور 1500 صحابہ کھانا کھا گئے ہیں، نہ آٹے میں کمی آئی ہے نہ سادن میں کمی آئی ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جب میں گزرتا ہوں تو اشجار بھی مجھ پر سلام کرتے ہیں اور پہاڑ بھی مجھ پر سلام کرتے ہیں۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں جب حجر اسود کے پاس پہنچتا ہوں تو حجر اسود بھی خود بڑھ کر میرے لبوں کے بوسے لے لیتا ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ میں نے جلی ہوئی گٹلیاں زمین میں دبائی اور جب میں انتہا تک پہنچا تو ابتدا والی اگنے کے بعد پھل بھی دے چکی تھی۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے میں نے جابر کے سونے کو تھوک لگایا، اس کے قرض داروں کا قرض ادا ہو گیا اور قرض خوروں کا قرض ادا ہو گیا اور اس کی بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ میری محبت میں رسول حنانہ روتا ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے میری بارگاہ میں اٹھو کے درخواستیں پیش کی ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ تب نے آ کر میری رسالت کی گواہی دی ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے مدینے کے بیلوں نے عربی میں میری رسالت کا اعلان کیا ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاں میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں وہاں پر برکت آ جاتی ہے۔ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے میں لعاب ڈال دیتا ہوں جس جگہ اس جگہ پر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب برسات نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا برسات نازل کر، اللہ نے برسات نازل کر دی، پھر 1 ہفتے تک اتنی برسی کہ تم سارے تنگ ہو گئے اور تم نے کہا کہ اب تو ہمارے گھر بیٹھے ہیں۔ پھر میں نے بارش کی طرف اشارہ کیا اور کہا ادھر دور جا کے برس، مدینے پہ نہ برسنا۔ میری انگلی کا اشارہ جدھر جدھر ہوتا گیا، بارش اس انگلی کے اشارے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جبریل میرے سامنے تو زانو ہو کر بیٹھتا ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے عبداللہ بن عتیق کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل ایسے جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی بھی نہیں تھی۔ یہ تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ تم نے دیکھا میں نے ابچی پر ہاتھ پھیرا وہ حسن و جمال کا پیکر بن گیا۔ تم نے دیکھا کہ جابر کے بچے مر چکے تھے، میں نے کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ مرے ہوئے بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن آنے والے آئیں گے، رات کا 2، 3، 4 کا ٹائم ہو جائے گا، انہوں نے مجھے دیکھا ہوا بھی نہیں ہوگا، لیکن صرف اس لیے اپنی نیند کو قربان کریں گے کہ ذکر تو محمد عربی حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلنا ہمارے کو پورے گاؤں میں آواز جائے، سوئے ہوئے کو بھی پتہ لگ جائے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، قسم خدا کی 313 صحابی تھے، 313، اور جب انہوں نے نعرہ مارا نا ابو جہل موتر چھڑے گئے، شلوار گیلی ہو گئی۔ اس نے کہا یہ جنات آ رہے ہیں، تو سامنے سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا جنات نہیں آ رہے، مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں۔ اور یہ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 حق محمد
کمال کر دی. خدا آپ کی قبروں کو بھی روشن اور منور. حضور نے فرمایا میں اسے 7 مرتبہ مبارک دیتا ہوں جس نے مجھے دیکھا نہیں. بریلی میں رہے گا, قلم ہاتھ میں پکڑے گا, دیکھا نہیں پھر بھی کہے گا لم یاتی نذیر کبھی نظر مثل تو نشد پیدا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سراج. دیکھا ہوا نہیں ہوگا پر پھر بھی پڑے گا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی. بولو سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. ان دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. بولو ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کے قدموں کا دھول ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سارے ہاتھ چکے بولو ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. یہ ہمارا نبی سارے بولو ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. ہم زدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بے قصر وہ بولے جو نیک نہ کھلے اپنی نیکی دے کرے مان سانو تو کوئی نہیں. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ اللہ بے قصوں کا سہارا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشفع لی یوم القیامہ. انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور دیاں گوڑیاں کل بہ کے گوڑے تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی سونا جی قیامت علیہ دن میں نو چھڑواؤ گے میں نو بچاؤ گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قال النبی وانا فاعل. حضور نے فرمایا انس غم نہ کر بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. دل لا کے بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. نہیں تو سوچنا کہ اسی جناب سارے کو دسی جناب ہونی چاہیے نیکی کرنی چاہیے لیکن امام نہیں کرنا. تم کیا سمجھتے ہو پترا ٹوپی بھی اتنے نہیں پہنچنی جتنے نسبت رسول کو. تسا پگڑی بن کے بیٹھے ہو تو وہ جناب رائے ونڈیے تو اس پگڑی کے کرنا ہے. تو جی ننگے بھی بیٹھے ہو مصطفیٰ کیا چاہیے. بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. دب کے بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بولو بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. حضور نو عرض کی جا رہی ہے چھڑاؤ گے. آپ نے فرمایا نا فاعل انجی کرانگا. انس بن مالک ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھے تو انہوں کتھے ٹونڈاں گا وائنات لوبوں کا. یا رسول اللہ اتھی صدیق و عمر و عثمان و علی و طلع و زبیر و اسامہ و عبد الرحمن و ابو ذر
بلال وغیرہ رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کو تنہا نہیں رہنے دیتے. یا رسول اللہ اتھے تے ساری امت ہونی ہے, میں جناب دے نیڑے کیویں آواں گا تے کتھے جناب نو ڈھونڈاں گا. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی بلبل عاشق رسول کو فرماتے ہیں. کسے فرماتے ہیں؟ اے کئی جنے دیوانے آدن جناب کتھے اسی کتھے سرکار. دماغ میں رکھ لو, ہو سکتا ہے کہ وہ اس پاک اتنی جلدی کرم نہ کرن, داتا صاحب نہ کرن, خواجہ صاحب نہ کرن, کوئی اور پیر فقیر نہ کرے. اے نہیں ہو سکتا کہ امنا دا لال نہ کرے. ان کی نگاہ کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے پر آمنہ کے لال کی نگاہ میں دیر ہاتھ ہے نکل گیا کہ دیر. ایک بڑی دل لا کے بولو سائی دے کرم تے دیر. جناح کالا حضرت نوان کیا دے جناب کتھے میں کتھے سرکار. تو حضور کے عاشقوں کو اعلیٰ حضرت بلبل فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ بلبل فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں. گل سے مراد حضور, فضل فضل. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں. امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل. فرمایا تو نے ابھی حضور کو سمجھا ہی نہیں, حضور کو تو نے ابھی جانا ہی نہیں. اللہ کی عزت کی قسم جتنا مرضی ہے وڈا کوئی پیر ہوئے میں سارے دیا جتیاں دا نوکر, باوجود اس کے پورے مجمع پہ پیر کی بھی نظر نہ ہوگی. کام دیا مریدہ تے نظر اے بلکل سمجھا گئے سی ہے جناب بلکل پونگ ہے, چھوٹا پونجڑ چھوٹے بچے, ان سے کوئی لینا نہیں. بلبل میں بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں. ترمذی کی روایت ہے جانے جانا مسجد نبوی میں آئے ہینج کر کے آپ نے سارے انوے کیا فرمایا ابو ہریرہ کہ جی میری سرکار. فرمایا تھے وہ 7 سال دا بچہ آتا تھا آج نظر نہیں آ رہا. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں. امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل. اور آگے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے رنگ و بو. جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے. آپ کو شعر کیسے سمجھاتے ہیں؟ میری آج اٹھنے دی بھی طاقت کوئی. جنت ہے ان کے جلوہ سے سونے مدنی لجپال حبیب کردگار سید الاولین والآخرین. جنت میں آپ نے معراج میں قدم رکھا. جنت ایک مرتبہ تڑپی اور تڑپ کے اللہ سے کہا رنگ تو نے مجھ میں بڑے بھرے ہیں مگر تیرے محبوب کے رخسار کے سامنے پھیکے پڑ گئے. بڑے گل تو نے مجھ میں لگائے ہیں اور مصطفیٰ کی زلف کی خوشبو کے آگے میری خوشبو پھیکی پڑ گئی. احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں جنت نے دامن ایسے بکھیرا اور کیا کہا جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے رنگ و بو. اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. اے گل ہمارے گل سے ہے
گل کو سوال گل، اور ان کے قدم سے سلائیں غالی ہوئی جنا۔ حدیث میں آتا ہے جنت بہت بڑی نعمت ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانتے ہو کیوں؟ وہ آمنہ کا لاڈلا جو جنت میں پیر دھر کے آ گیا ہے، اب حضور کے قدم کی وجہ سے وہ قیمتی ہوئی ہے، نہ حور سے ہوئی ہے نہ غلمان سے ہوئی ہے۔ فرمایا ہے نہ غلمان دی گلے نہ حور دی گلے، ات ساری ساڑے حضور گل ساری، کیا بولو گل ساری، پھر بولو گل ساری، نار دیے نہ پار دیے، نہ دو دیے نہ چار دیے۔ اب دیکھیں بلبل یہ کیا کہا، انس بن مالک بولے فائنا طلبک یا رسول اللہ، حضور میں تو انہوں تھے لباں گا کیویں، کہاں ڈھونڈوں گا؟ آپ سارے بیٹھے ہوئے، ہر ایک مجھ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، رش جو ہے تو آپ دوڑیں گے لیکن پھر بھی ہم نکل جائیں گے، یہی خطرہ انس بن مالک کا۔ کہا یا رسول اللہ تو انہوں لباں کتھے؟ فرمایا مینوں لبن دی لوڑی نہیں، جتھے میرے امتی گناہگار پھسدے ہون گے، آمنہ دا لال انہوں تھکڑدا ہوئے۔ بلبل یہ کیا کہا، میں کہاں فضل گل کہاں، امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل۔ اگلے بھی دو شعر اپنے ذوق کے لیے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں شیخیں ادھر نثار، شیخین کون ہے جی؟ شیخین کون ہے؟ نہیں یہ پتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاچو اونچا بول جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ہمیں بسم اللہ۔ شیخین کہتے ہیں سرکار پاک سیدنا صدیق اکبر، ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو۔ فرمایا شیخ ہیں ادھر حضور پتہ ہے بیٹھے ہونا، ادھر جڑا نا حضرت ابوبکر کو عمر بیٹھے، ادھر حضرت عثمان تھے علی، سمجھ آئی نہیں؟ ادھر کون بیٹھتے اور ادھر کون بیٹھتا؟ کون سننا حضور کیا فرماتے ہیں؟ شیخ ہیں ادھر نثار غنی و علی ادھر، شیخ ہیں ادھر نثار غنی و علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین شمال گل۔ آگے فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں۔ وہ دو کون لے؟ پیچھا والے یہ سارے بولو۔ حضرت علی دی محبت پترو ایمان ہے، کیے علی دی پترہ دی محبت بھی ایمان۔ ان جابر ابن عبداللہ حدیث لینا اللہ 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 اللہ۔ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت لجبریل، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں سرکار سونے لجپال نے فرمایا، سید الاولین والآخرین نے فرمایا قلت لجبریل، میرے کل جدوں جبریل آیا میں جبریل پاک نو پوچھیا ای الاعمال احب الاللہ،
عزا وجل او جبریل تو دس اللہ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟ اونچا بولو محبوب عمل کون سا ہے؟ ذرا سونا نہ اونچا بولو محبوب عمل کون سا ہے؟ قالا جبریل نے آگے سے کہا قالا الصلاۃ علیک یا محمد وحب علی ابن ابی طالب. ذرا گج بج کے سبحان اللہ. فرمایا یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے بندے کی زبان پر آپ پر درود و سلام ہو اور وہ غلام چلتے بھی علی کا نام لے بیٹھتے بھی علی کا نام اور کہتے ہو نعرہ حیدری نعرہ تحقیق. اب چار یار بھی اسی زور نلوار ہے. نعرہ ادھر نثار غنیو علی ادھر غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل. اور آخری مصرے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ان دو کا صدقہ. زور سے سبحان اللہ. رات چوکھی تے قسمت بدلنے کا ٹائم ہے بولو ان دو کا صدقہ. سبحان اللہ. آپ یہ شعر بھی پڑھو ان دو کا صدقہ بولو ان دو کا صدقہ ان دو کا صدقہ ان دو کا صدقہ. اے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں یہ مقطع ہے. اعلیٰ حضرت غلط مکاندے پہن ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کا کوئی دراشت بیٹھا ہوا اور اس پر وہ ہے جمعے نہیں. وہ جھوم جاؤ کہ پتہ ہنج کرنے سارے گناہ کھڑے. اے ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں. اور زور دا بولو ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں. واہ 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 واہ. مولوی صاحب اے مولوی صاحب ادھر تکو تو بھی ساڑے نال پڑھو. اتوں کچھ لبے نہ لبے اتوں صدقہ لب جانا جی. سارے بولو ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں. آپ میرے مرید بھی ہو میرے بچے بھی ہو میرے بھائی بھی ہو. آئندہ ہر کلام میں یہ شعر ضرور پڑھنا ہر مجلس میں. ان دو کا صدقہ ایتھے میں اٹھن دے کے مقال بیٹھے رہنا. اعلیٰ حضرت کا پتہ ہے یہ انداز کیا ہے؟ انداز جانتے ہو؟ پہلی پوری اوپر انہوں نے پڑھی ہے نعت. یہ نعت کا حصہ مقطع نہیں ہے. مقطع تو نعت میں ہے لیکن یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. یہ استغاثہ ہے. اوپر ساری نعت چل رہی ہے. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل پامال جلوائے کفقہ ہے جمال گل. جنت ہے ان کے جلوہ سے جو جائیں رنگ و بو. اے گل ہمارے گل سے گل کو سوال گل. ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنا. واللہ میرے گل سے جاؤ جلال گل. لیکن یہ ساری حضور کی شان. اب آخری مقطع میں کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. یہ اس پنڈ کے سادے سے ماحول میں مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے. یہاں تو بڑے بڑے علماء ہوں تو میں یہ نقطہ بیان کرتا مگر میں بچا کر نہیں رکھتا کہ پتہ میں سویرے تک ماری جاؤں. لہذا تمہانوں تو سنا جاؤں. کل دیا کل دیکھاں گے. ان دو کا صدقہ ساری نعت اعلیٰ حضرت نے ہنج بن کے ہاتھ پڑی.
شیخ ادھر نثار غنی و علی ادھر ہاتھ بن کے اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں شیخ ادھر نثار غنی و علی ادھر گنچا ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل ایک دم اعلیٰ حضرت نے ہاتھ کھولے دامن یوں کر لیا اور اب فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں اور تسا بھی یہ کرو آج کرو تقریر شکریر اگلی دکھنا سا فقیر ہیں سارے میں مولوی مفتی نہ تسی جناب انج رسمی سننا لے این جی سمجھنا کوئی رسول اللہ کا ایک کتا آیا سی گلنا آج دل خواہش سبحان اللہ اے ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں کیجئے رضا کو حشر میں خندوں مثال گل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن تو حسین دا صدقہ یا رسول اللہ قیامت کے دن جب میں آؤں نا ایسے یا رسول اللہ وہاں لوگ ٹینشن میں ہوں گے کیس میں ہوں گے پریشانی میں ہوں گے ٹینشن میں ہوں گے رنگ اڈے ہوئے ہوں گے کیا ہوگا رنگ تے اڈنے ہی نہیں نا نیکیاں تلدیاں حسن گناہ تلدے حسن پل تو لنگنا ایک مسئلہ اوزے کوسر تے پوچھ کے پانی پینا دوجا مسئلہ میزان تے نیکیاں بدیاں دا تلنا تیجا مسئلہ تے پھر ڈاڑیاں فرشتیاں دا سامنا چوتھا مسئلہ پھر کہار دا سامنا پنجا مسئلہ پھر فیصلہ انتظار تک تپتے ہوئے سورج میں کھڑے رہنا یہ چھٹا مسئلہ سوا نیزے تک جیسے سورج ہو اس طرح کی گرمی کا ہونا ساتواں آٹھواں مسئلہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں کیجئے رضا کو خنداں خنداں دا معنی پتہ ہے پتہ ہے یا رسول اللہ جب رضا آئے نا رضا کے چہرے پر مرجھاٹ نہ ہو رضا کا چہرہ کملایا ہوا نہ ہو رضا کا رنگ اڑا ہوا نہ ہو سارے میدان معاشر والے دیکھیں یہ کون آیا ہے جس کے چہرے پر گھبراہٹ ہی نہیں تو پھر میں کہوں یہ آیا ہے بنتل پاک کا بھی غلام آیا ہے صحابہ کا بھی نوکر اور وہ آیا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا سب سے اولا والا سب سے اولا والا آپ حضور دی محبت نہیں تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں اے جی ایک حدیث شریف سنان دیا ہے اور اجازت ہے اگر ایک حدیث شریف چلے حدیث شریف آ کر پھر آپ کو دوبارہ 2-3 حدیث شریف ہیں لیکن میں آپ کو درود شریف کی فضیلت میں ایک بات سناؤں اور نبی پاک سے ملنے کا نسخہ بھی بتاؤں سبحان اللہ بس وہ بندے یاد کریں جنہوں نے حضور سے ملنا ہے سبحان اللہ پکی گل ہے انشاءاللہ ہاتھ تھلے کرو ہوں اے نہیں سوچتے رہنا کتھے سی کتھے سرکار بلبل یہ کیا کہا میں کہاں غزل گل کہاں امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل حضور کی بارگاہ میں نا ایک اونٹ آیا کون آیا اونٹ آ کے رویا یہ حدیث نہیں سنے پہ بڑ 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 کی تھی صحابہ اکرام نے میری جان آپ پر قربان عرض کی تھی یا رسول اللہ کی یاد ہے کیا بات ہے صحابہ نے کی عرض کی تھی کی آخدہ بولے ہے بولے کی آخدہ یہ کی آخدہ ہے کی آخدہ ہے
حضور نے فرمایا آتا ہے پہ میرے مالک میں ذبح کرن لگے نا تے سال ہاں سال تو نے انہوں دی خدمت کردہ سا اور بڑھا ہو گئے. یہ بڑھے بڑھے لوگ نے یہ ضرور سنے, ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ بڑھے بڑھے سنے. اور با خدا اللہ یہ مقام رونے والا ہنسنے والا تو ہے نہیں. جہاں تمہاری اولاد تمہیں کام نہ دے, تمہاری بیوی تمہیں کام نہ دے, تمہاری ماں اعلیٰ فرماتے باپ جہاں بیٹے سے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ. اور ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ پھر سینے سے لگاتے. میں نہیں فکر کرنی اسی گناہگار بہت ساڑی کی چھڑوائی ہے, ایسا نہیں کرنے پکیاں رہنا ہے. رہو گے انشاءاللہ. مجھے یہ بھی نہیں یاد ہے میرے جانے کے بعد مولوی تقریر کے یہ سمجھنا رسول پاک کی امت میں کوئی خالص زدہ کتا ہے, وہ آیا تھا اس نے کوئی بات کی تھی, اللہ باندھ لینا شاید تمہیں کوئی فائدہ ہو جائے. تو وہ اونٹ نے بڑبڑ کی نا, صحابہ نے پوچھا یہ کیا عادہ ہے کہ مالک اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں, اب یہ پانی بھی نہیں لا سکتا اٹھا کر, تو لکڑیاں اٹھا نہیں سکتا, ہڈیاں نکل رہی کمزور. انہوں نے کہا اور کسی کم دے نہیں کو لو. مانے لگے جانے جانا اسے دنیا میں میرے قدموں کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آیا. اسے میرے قدموں کے سوا اور کچھ ہم تو ان سے بھی گئے گزرے, اگر ہم مشکل میں کہیں دائیں بائیں دیکھیں یہ تو جانوروں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی غار. حضور نے فرمایا اب کیا کہتا ہے, اس نے کہا وہ ذبح کرنا ہے. مالکوں کو بلایا, انہوں نے کہا ہاں ذبح کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, ذبح نہ کرو, بیچ دو. انہوں نے کہا خریدی وہ شے جاتی ہے جو کام کے. بلبل یہ کیا کہا, بلبل یہ کیا کہا کہ میں کہاں فضل گل کا. انہوں نے کہا جناب کسی کم کاردار نہیں, کون خریدے گا. قریب پر میری ماں باپ قربان ہو جائے, تمہوں پر قربان ہو جائے, اس مٹی پر قربان جس پر آپ نے پاؤں رکھے, اس نالین پر قربان جس نے آپ کے قدم چومے. آپ نے ان سے فرمایا جس کا کوئی خریدار نہ ہو محمد. اللہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت.
یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی فداک امی و ابی یا رسول اللہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ امی و ابی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت 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 زندہ باد زندہ باد آج ہمیں کیا پتہ ہے شان سرکار کیا ہے؟ 2 ٹکے کے ٹکے بھی نہیں، اس سے بھی کم کا پیشاب کے قطرے جتنی بھی جس کی اوقات نہیں، وہ ہمارے آقا پہ بھونکتا ہے۔ ہمیں ہمارے لیے تو مر جانے کا مقام احسان نے فرمایا تھا اِنَّا بِي وَعَائِلَتِي وَعِرْدِي عِرْدِ محمد لقاء، میرا باپ میرا دادا اور میری شان، سونے تیری شان کے قربان۔ جس نے جانوروں کو سینے سے لگایا ہو، چیونٹیوں کو مارنے نہ دیا ہو، چڑیا کے بچوں کو گھونسلے میں رکھوایا ہو، اس رسول کی بے حرمتی کرنے کے لیے کفار اگر نکلے مسلمانوں کی زبانوں پر لگامے ہوں، یہ مقام فکر ہے۔ سلامت رہے میرا بابا رضوی، آنکھو آمین آمین لتاں دھوئے نہیں پر عشق بہت ہے۔ گلی گلی میں جا کر امت کو جگانا ہو، جوانوں اٹھوئے اور چلے ہو اور مار مٹو جانے جانا کی شان۔ اور تم پیچھے نہ دیکھو، حضور کا دامن دیکھو، قیامت جانے اور نبی جانے۔ بچے کو سن پتہ نہیں، میں آج وہ جہاز میں بیٹھا ہوا اگلی سیٹ پر اور 2 کوئی انگریزی قسم کے بندے بیٹھے، 1 گھنٹہ 40 منٹ کی فلائٹ تھی۔ ایک ہی بات انہوں نے زور دی، بچوں کو ویلیوز نہیں بتلائی جا رہی، ماں باپ ویلیوز نہیں بتلائی جا رہی، رسپیکٹ نہیں بتلائی جا رہی۔ میں نے اس کو ایک ایسے پکڑا، میں اب گل سن، گھنٹہ ہو گیا تم اپنی شان یہ رولا پہ پانا ہے، پاکستان ماؤ کیوں نہیں، ادب نہیں، ساڑھے بچے سکولوں پڑھتے ہیں، تو تم مسلمان ہے، 1 گھنٹے تو اس فکر لگا ہے بچیاں نو پیو دی عزت سکھاؤ، 5 منٹ ہی کہہ دے یار، وہ دی عزت پہلے سکھاؤ جنہیں پیو دی عزت سکھائی۔ یہ امت کو کیا ہو گیا؟ امت اس بات کو اصلاح سمجھتی ہے۔ مولوی صاحب آئے نا تو وہ آپ کو ماں کی شان سنا کر چلے گئے، آپ کہو گے بہت چنگی تقریر کی تھی، پیو دی شان، ماں پیو پر قسم خدا کی، ماں کو ہم پاؤں کو ہاتھ لگا کے ملتے ہیں ہوں بھی میں، سبحان اللہ۔ اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ میرے باپ شہید ہوئے ہیں جن کے لیے میں دعا نہ کرتا ہوں، لیکن میری کروڑا مائیں اگر ہوتی اور کھربہا آباء و اجداد میں وہ سارے نالین مصطفیٰ کی دھول جو اڑتی ہے لگ کر اس پر قربان۔ سبحان اللہ۔ کب جاگیں گے یار؟ آپ کو جاگنا چاہیے۔ حضور کی محبت، حضور جیا کوئی نہیں، حضور جیا اور میرے باب خادم کا ساتھ نہ چھوڑنا، ہاتھ کھڑا کر دے، میں کوئی ہوٹا چھوٹا نہ مانگ رہا تھا، حضور کے لیے میں ملانگا بندہ ہوں، زیادہ جمع خرچ مجھے نہیں آتے، تو پورے پاکستان میں پھرتا ترتا رہتا ہوں،
میں نے اس بابے میں خون سے زیادہ اس کے اندر عشق رسول دیکھا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد 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 زور سے زندہ باد اور ایک بار سر تن سے جدا سر تن سے جدا سرطان سے جدا سرطان سے جدا زور دا بولو یار سرطان سے جدا سرطان سے جدا تو جے کر نہ سکتے ہو تو بولو تو صحیح. گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا سرطان سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا سرطان سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا سرطان سے جدا بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار اور جو ان پر لعنت نہ کرے اس پر بھی لعنت. بے شمار لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ کیا جانے خاکے بنانے والے اس نے مصطفیٰ کیا تو مجھے میرا محبوب نہیں ہے. کمینیوں تم اس کی خاکے بناتے ہو. رب نے جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑا اور جو حسین ایسا ہو کہ مولا علی جیسے مرد حق یہ کہیں لم مارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. کوفے والو مجھ سے میرے آقا کی حسن کی شان پوچھتے ہو تعریف پوچھتے ہو. علی کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے لیکن جب تم سرکار کے حسن کے پوچھتے ہو پھر لفظ مک جاتے ہیں. حسن جہاں لفظ ختم ہوتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے. میں اس واسطے ہے وظیفہ نے دسن لگا کہ تسی آپ یہ کرو گے فائدہ ہوگا. ایک عورت سی نائمرہ جات الحسن البصری. ایک عورت حسن بصری کے پاس ہے. فقالت له یا شیخ توفیت لی بنی. فرمایا میری بچی جو ہے وہ فوت ہو گئی. وَأُرِيدُ أَنْ أَرَاهَا فِي الْمَنَامِ. میری تھی فوت ہو گئی ہے میں چاہتی ہوں انہوں نے خواب وچ ویکھا. تسی کسی نے بھی ویکھ سکتے ہو. اس وظیفے تو بعد سودا تواڈے ہاتھ وچ ہے. میرا مشورہ یہ ہے اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد سودا الکانہ کرنا اللہ سے بات کرنا بکھانا ہی تے بکھا پھر چہرہ مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مائی نے آکھیا میری تھی فوت ہو گئی میں ویکھنا چاہتی. فقال الحسن حضرت حسن نے اس کو فرمایا صلی 4 رکعات. تو اینی کر 4 رکعتاں پڑھ. ہر رکعت میں ایک باری سورہ فاتحہ پڑھ ایک باری الہاکم التکاثر. ہر فاتحہ کی بات کی پڑھنا ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کو آتی کوئی ایسا بندہ ہو سادہ جا بندہ ہو تو شاید انہوں تو آندھی ہوئی وہ موبائل اللہ بندہ آپ آتی الہاکم التکاثر آتی. سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر آتی. کوئی جنہیں سے جو ٹوپی نہیں کرتے وہ اٹھے نا زیادہ بہتر آتی ہے کسی. چلو جی آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر
حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ٹھیک ہے، شکر دا کلمہ پڑھو، ایڈیاں بندیاں میں انہیں پڑھ دیتی. پھر دیکھنے کی ضرورت ہے، تقریر لمبی ہو جائے گی. آپ بہت اچھی پڑھی، آپ نے سر پر ٹوپی بھی رکھا تھا. اب یہ سورت 4 رکعت نماز، ہر رکعت کے بعد یہ سورت. اور ویسے اگر آپ کو نہ یاد یہ آتی ہو تو کلو والا ہاتھ شریف پڑھ لینا، وہ میں کہہ رہا وہ تو آمدی ہے، سارے رل کے بلا سناؤ. آپ کو کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ سمجھ رہے ہو گے ہمیں ٹائم گزار ہے، میں سمجھ نہیں بچیوں محفل میں کیا ہو رہا ہے. ایک باری پھر سناؤ والا. کوئی چپ تو نہیں رہا؟ جی کوئی رہا ہے تو تیسری باری پھر پڑھ دیں، سارے شامل ہو جاؤ. سورہ اخلاص ہو، سورہ فاتحہ بھی آتی رل کے سارے پڑھ دیں. جنہوں نہ آتی ہے وہ بھی نال پڑھ لیں. اچھا ایک کام کرنے تو بعد 4 رکعتاں پڑھنے تو بعد انہوں نے آگیا میں تو سہ جائیں قبلے والے پہ سے رخ کر کے تو نبی پاک نے درود پڑھ دی جو. اور درود شریف کہتے تو انہوں لمبے چوڑے نہیں نہ آمدے، یہ تے آمدہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ کم پورا میں بھی اپنا کر ہی لے. سبحان اللہ. اے درود شریف پڑھیا سہج. لو جی فعلت ذالک فرعتها فی النوم وہی فی العقوبہ والعذاب. اس نے اپنی بیٹی خواب میں دیکھی، وہ آگے بیٹی گناہگار تھی، عذاب میں تھی. کس میں تھی؟ عذاب میں. ہاتھ پیر بدھے ہوئے، آگ دا لباس پائے. انہیں آگیا میں سویرے اٹھ کے آئی حضرت کی خدمت ہے. انہوں نے دسیا اس قصہ. انہوں نے آگیا یار تو صدقہ کر. وہ پھر چلی گئی. انہوں نے آگیا صدقہ کر شاید اللہ انہوں معاف کرے. وہ رات جنہوں آئی حسن بصری ستے نہ. انہوں حضرت حسن بصری جنت ٹر گئے. خواب ہے بڑا سارا تاج، تخت ایک سونی کڑی سر تے تاج. انہیں تک نہیں آگیا حسن میں نو پچھانے. آپ نے فرمایا نہیں. انہیں کہا میں اس عورت دی تھی ہاں جیڑی تیرے کو لائی سی تو انہوں درود پڑھنے دا دسیا سی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ٹھیک ہے، مگر جو تیری ماں کہہ رہی تھی وہ اور ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کہتی تھی کہ دوزخ میں جل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے تخت میں بیٹھی ہے. وَعَلَى رَأْسِهَا تَاجٌ مِّن نُّورٍ، اور سر پر نور کا تاج ہے. فقالت یا حسن، اس نے کہا حسن گل اس طرح ہی ہے جس طرح میری ماں نے تینوں دسی، لیکن میں تینوں ہوں وچلی گل دسنی ہاں. ہویا کی جدوں مینوں قبرستان وچ دفن کیتا گیا ہے نا، تے اس قبرستان وچ 70,000 لوگ عذاب میں مبتلا تھے. کتنے؟ 70,000. فقالت كن 70,000 نفس في العقوبة والعذاب. 70,000 نفس
عذاب میں مبتلا تھے، کما وصفت لکا، جس طرح کہ تجھ سے بیان کیا گیا ہے، میری ماں نے بیان کیا۔ حسن پاک نے کہا اگر تو اور تیرے ساتھ 70,000 عذاب میں تھے، اب یہ تو بتانا اب جنت کیسے ملی ہے، یہ تاج کیسے ملا ہے، یہ تخت کیسے ملا ہے۔ پر میرے کلیجے کے ٹکڑے، مجھے یہاں یہ بات اگلی پڑھنے سے پہلے شعر پڑھ لینے دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جن کے چھپر نہیں ان کے، جن کے چھپر سمجھے کہ چھپر ہر چھت میں نہیں آدھے، اے ٹاریاں دے چھپر، جن کے چھپر نہیں ان کے، موتی محل سجواتے یہ، ٹوپی جن کے نہ جوتی ان کو، تاج و براق دلاتے یہ۔ ہوں اگلا مسئلہ سنو، کہا تجھے یہ کمال کیسے مل گیا؟ اس نے کہا وَعَبَّرَ رَجُلٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ عَلَىٰ قُبُورِنَا وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّةً۔ لو جی، اس نے کہا حسن بصری میرے نال 70,000 بندیاں نوں پہ عذاب ہوندا سی، ایک بندہ اللہ دا لنگیا قبرستان دے کولوں، اس نبی پاک تے ایک واری درود شریف پڑھا۔ مسلمان سنی پیار سے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اس نے محبت سے حضور پر درود پڑھا، اللہ پاک نے اس ایک مرتبہ پڑھے گے درود کی برکت سے 70,000 وہ اور اوپر سے میں، ہم سب کو جنتی بنا کر ایک ایک ایسا تخت بھی دیا ہے، ایک ایک ایسا تاج۔ ہوں سمجھ آئیے کہ حضور دی محبت کیش ہے۔ اللہ سن محبت عطا فرمائے اور گستاخاں تو نفرت عطا فرمائے۔ میں ایک باری پھر معافی منگنا میں لیٹ آیا، ہوں بھی تسا میری حالت کو بولن میرے کو کھاؤ، یہ طرز تو میں تمہیں خوش کرنا تھوڑی جی لا دیتی۔ شاہ جی آپ بھی راضی رہنا، جن دوستوں نے پول سے گزریں گے وہ شعر سنا دیتے، پول والے 2 شعر ہیں، دونوں سنا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ابھی اتنی مستی میں نہیں سنا پاؤں گا، پھر کبھی آ کر مزید سنا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کرے، اہل واقع پل بار میں پڑھتا ہوں، اہل صراط، صراط کون ہے؟ پل ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ہم جانے لگیں گے نا، پل پر پیر دھرنے لگیں گے تو پہلے کہہ رہے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبی، جاتی ہے امت نبی فرش پر کرے، ان فتنہ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ گرز لے کر فرشتے کھڑے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ تو وہ راہ روکیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی گل سنو، ان فتنہ آئے حشر سے کہہ دو حذر کرے، ان سے کہو گرزوں والوں سے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ،
فتنہ حشر سے کہہ دو حذر کرے نازوں کے پالے آتے ہیں نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کرے اور وہ جو آپ نے فرمایا رقص کرنے والا نا آپ کا وہی مراد اللہ فرماتے پائے کو پل سے گزرے گے تیری آواز پر وہ اصل پل دے دوسری طرف سرکار کھلوتے ہو تو سرکار فرمان کے آجا آجا اللہ سے کہیں گے سلم سلم ہمیں کہیں گے آجا اور تمہارے جنہاں بچیاں بچے ہیں ہاتھ کھڑا کرو زندہ باد ہوں تمہوں جتنی سمجھ آنی ہے مثال کسی نو نہیں آؤ یہ جڑے تمہارے بچیاں بچے نے جب ٹرنا شروع کرن تو کیا کر دے ہو بولو اینج کر کے بہنے نے اچھا ہاتھ بھی بڑے ٹائٹ کیتے ہوئے آجا حالانکہ بچہ ڈرتا ہے وہ کدی ٹریا نہیں نا اسی کدی پولیس رات تکیا نہیں بچہ کدی ٹریا نہیں جب وہ ٹریا نہیں تو انہوں پھر ابا جی کہتے ہیں ہاں 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 وہ کہتے ہیں آج وہ جنہوں کم دے نا بچہ کہتے ہیں ہاں اے نہیں ڈرتے میں جی ہاں جب ڈگر نہیں اسی آگے پتر نو ڈگر نہیں دینا اتنے سرکار فرمائے گی آجا آجا میں سلم سلم پڑھ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ محمد عربی کے سامنے تو گر جائے بس آلہ حضرت فرماتے ہیں جدو حضور دی آواز میرے کرنا چاہنی ہے نا تو پھر پائے کو باہر پل سے گزرے گے تیری آواز پر پائے کو ننگے پہ طبیعت میری صحیح نہیں میں نچ کے بھی دستا ہوں پھر سن پھرن گے وہ ابھی دادے نا بھئی ہم کٹ کے نیچے گریں گے تو یہ گریں گے اشارے آرام دے تھلے ڈگر انشاءاللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت مگر میرے آلہ نے فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزرے گے تیری آواز پر اور پھر جب آواز سے لگائی گئی رب سلم کی صدا پر وجد کرتے جائیں ایسے پل پر ہم وجد کریں گے فرشتے حیران ہوئیں گے وہ یہ تو رقص کیا کر دیا تھنے ڈگدا بھی نہیں جبریل آگے کا ڈگی کا کیویں بریلی دا ہے اللہ ہمیں عشق عطا فرمائے محبت عطا فرمائے آپ کا بہت شکریہ شاہ جی حضور آپ کا بولنا مجھ سے دشوار تھا لیکن میں بولا جیسے بھی بولا آپ اسے قبول فرما لینا اللہ آپ کا میرا